کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل ہم مناتے ہیں اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیا اس طرح سے منانا صحیح ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تو نہیں آئے۔ آج جو دن ہے وہ 1987 کے نومبر کے مہینے کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو ایک تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ جب ایک مبارک دن آیا تو اس دن کو کسی اور دن میں متواتر دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ عقیدت میں تو اضافہ کرتی ہے لیکن صداقت میں اضافہ نہیں کرتی۔ آپ کی عقیدت بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ دن آج کا دن تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول ہی کے مہینے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی دن کا واقعہ ہے، لیکن وہ آج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی دن، کوئی بھی ساتھ دوبارہ نہیں آتی، اس بات کا ضرور لحاظ رہے۔ آپ یہ جو آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں وہ یاد کے طور پر منا رہے ہیں، یہ دن آج کا نہیں ہے۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں۔ جب اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس دن کو یاد کے طور پر مناتے رہے اور تقریب کے طور پر منا رہے ہیں۔ بزرگان دین کے زمانے میں اسے تقریب کے طور پر نہیں منایا گیا۔ یہ کوئی ریسنٹ ہسٹری ہے۔ یہ واقعہ قریب کے دور میں یعنی ماضی قریب میں ہوا ہے، یعنی ماضی قریب میں اس دن کو اس طرح منایا گیا ہے۔ پہلے بھی میلاد ہوتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، نعت پڑھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک دن مقرر کرنا۔ میں اس جلوس کی بات کر رہا ہوں، ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جن کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے علاوہ ہے۔ اس جلوس کو حق نہیں پہنچتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالا جائے، کیونکہ اس کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے علاوہ ہے۔ اور اگر ہمیں خوشی کا کوئی موقع ملے تو نور کو واپڈا کی روشنی سمجھتے ہیں۔ نور تو نور ہوتا ہے، اس کا روشنی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ روشنیاں تمہارے زمانے کی ہیں۔ بعض اوقات کسی کو کوئی خواب آیا، خیال آیا، عرفان ہو گیا یا مکاشفہ ہوا، اس سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا تھا، کہے گا میں ایک محفل میں گیا، وہاں کیا تھا؟ نور ہی نور تھا۔ کیسے؟ بڑے بڑے نورانی بلب لگے ہوئے تھے۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نور کا تعلق بلب سے نہیں۔ اس زمانے میں اس زمانے کی بات کو بیان کرنا اور اپنے عقیدے کے مطابق بیان کرنا، یہاں سے آدمی غلطی کر جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مشاہدہ عین حق ہوتا ہے۔ جس بزرگ سے کبھی کسی کی ملاقات ہوئی، وہ جس زمانے میں ملاقات ہوئی، خواب میں یا عرفان میں یا مشاہدے میں، تو وہ ملاقات عین صحیح اسی زمانے کے ماحول میں ہوگی۔ یا آپ کے زمانے میں اگر وہ زندہ جاوید ہے تو آپ کے زمانے میں وہ آپ جیسی کوئی بات بتا کر چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ میلاد کب سے منایا جا رہا ہے، تو یہ حال ہی میں واقعہ ہوا ہے۔ میلاد منانا اچھی بات ہے، لیکن بات غور طلب ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو اور دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جلوس نکال لینا میلاد نہیں ہے، یہ صرف تقریب کے طور پر ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مقدس دنوں کے حساب سے چلتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کوئی جیسے بھی منا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ چلنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ جب یاد مناتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی ہو اور ان کا بیان بھی ہو، اور یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں، وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے، اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنے، تو اس پر دوبارہ غور کرو کہ کیا ذکر کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ذکر کرنا پڑ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دو علیحدہ بیانات ہو رہے ہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ اصل بات کیا ہے، اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے پر تمہارے ملک میں بڑا جھگڑا ہو چکا ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عشق اور محبت کیا پیدا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ غور طلب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام سے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت برابر نہیں ہو سکتی۔ محبت میں ذات کا ہونا ضروری ہے، تقلید کے لیے مذہب کا یا قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کی اطاعت ہو سکتی ہے، محبت ذات سے ہوگی۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ ڈسپلن کی، قانون کی اور بیان شدہ شریعت کی۔ محبت صرف ذات سے ہوگی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو، اور رمل اور عمل سے منع کیا گیا ہے، رمل اور عمل بند کر دو۔ وہ آپ کرتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن سے فالے نکالتے ہیں۔ آپ رملیات کرتے رہتے ہو، عملیات کرتے رہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس بات سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ اس بات سے منع نہیں ہوئے۔ آپ کو منع کیا گیا کہ مزار پرستی نہ کرو، لیکن آپ نہیں باز آ سکتے، آپ مجبور ہیں۔ کہتے ہیں محبت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم مزار پرستی سے پرے نہیں رہتے۔ آپ کو منع کیا گیا بہت ساری باتوں سے، اور آپ ان باتوں سے منع نہیں ہوتے، اور آپ لوگ اس نام کا اور ذات کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کسی بتائے ہوئے اصول کے علاوہ عمل کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غور رہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ یہ جلوس کا نام نہیں ہے، روشنی کا نام نہیں ہے، اور بلب لگانے کا نام نہیں ہے۔ اصل میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ملت اسلامیہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، اور اس میں ایک اجتماع پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی سلاسل آئے ہیں، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مختلف طبقے آئے ہیں اور مختلف انداز آئے ہیں۔ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قوالی کر رہا ہے، اور کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، اور کوئی انجمن میں بیٹھا ہے۔ یہ سارے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے ملت منتشر ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا فارمولہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اکیلے ہی فلاح پا جاؤ۔ اگر آپ کا بھائی دوزخ میں گیا تو کیا یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی؟ دعا یہ کرو کہ تم جنت میں اپنے بھائی سمیت جاؤ۔ کون سا بھائی؟ وہ جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے کی فلاح چاہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا کرنے کے موقع پر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ حالانکہ موقع تھا کہ جو شخص، جو ملت، طبقہ یا جو سوسائٹی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا زیادتی کر رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی کہ آپ کہیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی کو تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا
کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اے مسلمانان عالم، آپ سوچو، کیا آپ کے دلوں میں کوئی انتقام کا جذبہ ہے؟ اور اگر آپ کے دلوں میں انتقام کے جذبات ہیں تو دل منانے سے بات نہیں بنے گی، دل کو صاف کرنے سے بات بنے گی۔ کیا آپ کے دل سے انتقام نکل گیا ہے؟ کیا آپ کے دل میں سے دنیا میں ٹھہرنے کا لالچ نکل گیا ہے؟ اور کیا آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب رہنا چاہتی ہے؟ فرض کرو کہ آپ کو مل جائے اور یہ اختیار مل جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز چن لو، ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف غریبی ہے، اور غریبی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غریبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اکٹھا قبول کریں گے۔ اور عام طور پر درد غربت گدھے میں پلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جہاں بھی جلے ہیں وہاں درد اور غربت بھی ضرور ملتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ زندگی کی تھوڑی سی ابتلا بھی قبول کر لیا کرو۔ اگر آپ کے اندر جائز، ناجائز، خفیہ اور غیر خفیہ دولت کو حاصل کرنے کا جذبہ بند ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص نے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں وہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا پورا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ اس راستے پر چلنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریب ہم منا رہے ہیں یہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کے پیچھے سند نہیں ہے۔ جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ سند نہیں ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کسی مزار پر آئے تھے، بلکہ مزار پر نہیں آئے تھے، لیکن ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لائے تو وہ کسی آستانے پر نہیں آئے تھے، بلکہ کوئی واقعہ کرنے آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اجمیر شریف میں کسی آستانے پر نہیں گئے۔ اب یہ دو معتبر ہستیاں ہیں جو بغیر کسی آستانے کے کسی کام پر گئے۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ دو معتبر ہستیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ یہ کسی آستانے پر نہیں بلکہ کسی کام پر گئے، یعنی کسی اسلامی کام پر گئے۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کی دعا کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ہوا، یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین اس امت پر رحم فرما، تو امت کون ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اس امت پر رحم فرما تو اس میں آپ کا وہ مخالف بھی شامل ہو گیا جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں مانتا، یعنی ایسا بندہ جو اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور تمہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ اب غور کرو اس بندے کا تمہارے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ یہ شخص اسلام کو تو اچھا سمجھتا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، تمہارا مخالف ہے اور اسلام کے حق میں اچھا ہے۔ اب تم اس آدمی کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے لیے دعا کا حکم ہے۔ کون آدمی؟ جو اسلام کو اچھا سمجھے اور تمہیں اچھا نہ سمجھے۔ تم اپنے ناپسند کرنے والے کے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑا ضروری حصہ ہے۔ کون سا حصہ ضروری ہے؟ وہ آدمی جو تمہیں ذاتی طور پر پسند نہ کرتا ہو اور اسلام کو پسند کرتا ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ کب ہوگا کہ تم اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تب ہوگا جب تم اس کو ناپسند نہ کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ فارمولہ بن گیا
کہ اپنی پسند اور ناپسند کو بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے استعمال نہ کرو، جب تک وہ سند نہ ملے۔ کسی کو ناپسند نہ کرنا۔ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آدمی ہوا اور تم نے ناپسند کیا تو تم کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا ٹیسٹ ہوا کہ ایک سیاہ فام غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سوسائٹی میں نازل فرما دیا۔ اب وہ عرب سوسائٹی بڑی نستعلیق سوسائٹی تھی۔ وہ لوگ رنگ کا خیال کرنے والے اور مرتبے کا خیال کرنے والے اور زبان کا خیال کرنے والے تھے، اور ادھر ایک غلام کو اتنی بڑی فوقیت مل گئی۔ اب ان کو یہ بتانا تھا کہ یہاں فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب کی ہے اور خون کی نہیں ہے۔ فوقیت یہاں خدمت کی ہے، نسل کی نہیں۔ فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ہے، تمہارے مزاج کی نہیں۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی فوقیت مان لو گے تو پھر آپ کا اپنا مزاج ختم ہو جائے گا۔ اپنے مزاج کو ان کے تابع کر دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، ورنہ ان کی محبت کا دم نہ بھرنا۔ اگر آپ کو کبھی دین اور دنیا کو سلیکٹ کرنے کا چوائس مل جائے تو دنیا کو ترک کر دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنا رہے تھے۔ مکان کا گنبد ذرا پختہ اور بلند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے گئے۔ شام کو وہ صحابی گئے، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ باہر جا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، خطا تو کوئی نہیں ہوئی، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کچھ ناپسند فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے وہ مکان گرا دیا، پھر واپس آ کر سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بات اتنی ساری ہے کہ یہاں رہنے کا مقام ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر شے کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے، اللہ کے کام جانے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ یعنی یہاں سے ساری وابستگی چھوڑ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ ایک بزرگ خربوزہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے مگر کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خربوزہ نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کس طریقے سے کاٹتے تھے۔ جب تک مجھے سند نہ ملے کس طرح کھاؤں؟ اور پھر ساری عمر خربوزہ نہ کھایا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کو ساری عمر کا سفر نامہ بنا لیا کہ اس کے مطابق سفر کرنا ہے۔ جہاں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی خواہش اور تمنا رہی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس محبت کا اعجاز کیا ہے۔ آپس میں لڑنے والے اور سال ہر سال لڑنے والے اور نسل در نسل لڑنے والے آخر کار ایک محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق قبائل کو جمع کر دیا تو متفرق کو اجتماع میں لانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور اب آپ لوگ پھر ایک قسم کی تفریق میں آ گئے ہیں۔
اب آپ خود دیکھیں ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ جمعیت نمبر 1، جمعیت نمبر 2، اول مسلم لیگ، دوم مسلم لیگ، سوم مسلم لیگ، اسلام کے نام پر بننے والے بے شمار جماعتیں، اور جماعت اسلامی بھی ایک جماعت ہے کہ اس کے بعد کسی کو اسلامی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک گروہ بن گیا، اب تم لوگ کون ہو؟ اس کے علاوہ ہی ہوگے، اور تمام مشائخ کرام اور ان کے تمام واقعات دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، ان کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کے ضابطے حدود اور خطوط مقرر ہو چکے ہیں۔ اب اس حویلی کے اندر اپنے الگ الگ کمرے الاٹ کرانے سے کیا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اور وہ لوگ، یہ کتاب اور وہ کتاب، تو کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو رہی ہے؟ یہ ساری کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کتاب صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی بعد کی بات ہے۔ اگر تفسیر چھوڑ دو اور صرف قرآن پڑھو تو انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو، اور محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت سیرت آشنا کر دے گی۔ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت مزاج آشنا کر دے گی۔ مزاج کتاب سے نہیں ملے گا بلکہ توجہ سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ملے گا، اور یہ مہربانی آج بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کتابوں میں ہے وہ بھی حدیث ہے، اور آج بھی حدیث جاری ہے۔ جن جن لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اور آج کل فرما رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی سیرت جو ہے یہ آج بھی جاری ہے۔ تبھی تو آپ قیامت تک کے لیے ہیں، بلکہ قیامت سے بھی بعد کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود رہے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور سے شروع ہوتے ہیں اور ایک دور پر ان کا وصال ہو جاتا ہے تو گزرے ہوئے دور پر اتنی بڑی عمارت بنانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور پھر درمیان میں ایک پردہ بھی ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، اور سمندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ابدی زندگی ہے۔ وہ جو پہلے گیا یا بعد میں گیا وہ برابر ہے، سمندر تو وہی ہے۔ جب زمان و مکان سے آگے آ گئے تو وہاں پر تو وقت بھی نہیں ہے، وہاں کوئی سیکنڈ نہیں ہے، وہاں کوئی منٹ نہیں ہے، وہاں کے لمحات ہی اور ہیں۔ اس لیے یہ جو فاصلے ہیں ہماری نگاہ میں ہیں، یہ فاصلے ہمارا پردہ ہی ہے۔ آج ہم ہیں اور ایک دن ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ پھر اس ہونے اور نہ ہونے کے باوجود آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہو۔ اس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتے ہو۔ ہونے اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وصال کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، اور غم کے وقت بھی جس شخص کی محبت میں فرق نہ آیا وہی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب ہوگا، اور جس شخص میں خوشی، غمی اور موت کے وقت فرق آ جائے وہ اس محبت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اگلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے، اور اللہ کرے ضرور ہو جائے، تو وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دنیاوی آرزو کا سوال کرے اس کو محبت نہیں ہوگی۔ مقصد یہ کہ وہ جدا ہونے والا آدمی ہوگا، کوئی نقلی آدمی ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کسی کام کی غرض سے اٹھ کر جانے والا اس محفل کا آدمی نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہو جائے، وہ باقی عشقوں کو بھول جاتا ہے اور وہ باقی فرائض بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے شخص کے فرائض بدل جاتے ہیں
اس کا عنوان بدل جاتا ہے اور اس کے واقعات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ محبت آپ کو جلوہ گر نظر آتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے خاک کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ یہ جلسہ و جلوس سب اس لیے ہے کہ آپ کو ابھی عرفان اور ادراک نہیں ہو رہا۔ عجیب بے ترتیبی ہے، بیل گاڑیاں، ہلا گلا، بھاگم دوڑ، ہے جمالو، میرا تو شہر ہی چھوڑ جانے کو دل کرتا ہے۔ میں چونکہ سخت بات نہیں کہتا بلکہ نرم بات کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ سارا تمہارا اپنا ہی بنایا ہوا ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہو، جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو، اب تو اس میں حکمران بھی شامل ہونے لگے ہیں۔ اگر حکمران سچا نہ ہو تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پہلی بات جو اس دین کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صداقت اور امانت ہے۔ بادشاہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کرے۔ عوام کی جو چیز ہے وہ عوام کو واپس ہونی چاہیے۔ صداقت کا معنی یہ ہے کہ اس سٹیج پر کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی غلط بیان نہ ہو، اخباری بیان بھی غلط نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں ہیں، صداقت اور امانت، جو اس دین کے آغاز سے بھی پہلے موجود تھیں، اور یہ دو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مشہور تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، صادق الوعد ہیں اور امین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ بات تسلیم کرائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اگر کا جو لفظ ہے اس پر غور کریں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن آ رہا ہے جو کہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کافروں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا اتنا اعتماد پیدا کر لیا کہ اگر غیر صادق بات کریں تب بھی صداقت ہے، تو صادق کی بات ہی صداقت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا۔ کیا بات ثابت کی؟ کہ صادق کی بات صداقت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ صداقت ہے۔ دنیا کی جو صداقتیں ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک آدمی آیا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو باہر جا کر دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص نہیں آیا ہوا ہوگا تو وہ کہنے والا سچا نہیں ہوگا، اور آیا ہوگا تو کہنے والا سچا ہوگا۔ یہ تو وہ بات ہوئی جس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اور جس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں اور جس کا ہم ثبوت مہیا کر سکتے ہیں۔ ایسی باتوں میں تو آپ صداقت پر غور کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کیا اللہ ہے تو اس کا کیا ثبوت؟ یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا ثبوت کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، کیونکہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور بس اللہ ہے۔ لہذا نہ ثابت ہو سکنے والی بات بھی اعتماد شخصیت کے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی معتبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا مستند ہے۔ آج تک کسی کو اللہ کا ثبوت نہیں ملا اور آج تک لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اس لیے کہ فرمانے والا سچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، جبکہ اللہ کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے واقعات نہیں ہیں، اور اللہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، اور اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ ہوگا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے،
اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات پر درود بھیجتا جا رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس حد تک صداقت ہے کہ وہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر جب معراج شریف کا واقعہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور یہی ایک راز ہے کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ایسا ہی ہوگا۔ بہت سی باتیں ہیں جن کا ثبوت مہیا کرنا مشکل ہے، مثلا مرنے کے بعد ایک زندگی ملے گی، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ کبھی کوئی مرا ہوا بندہ آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ایمان ہے، ایسا ایمان جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اور اس پر اعتماد تو ہے لیکن جس کا ثبوت نہیں ہے، ایسے فرشتے جن کا ثبوت نہیں ہے، ایسے جبرائیل جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ سب ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ یہ ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت والی شخصیت پر اعتماد کی وجہ سے ملا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو ایسا منوایا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کا اعتماد ہونا چاہیے، اور صرف جلوس نکالنے سے بات نہیں بنتی۔ اس جلوس میں مجھے ایک اچھی بات نظر آتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہو اور داتا صاحب رحمۃ اللہ پر جا کر ختم ہو۔ اس بات سے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ضرور ثابت ہوتا ہے، ورنہ اس مقام پر جانے کا کیا سبب ہے؟ غالباً یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ مظہر نور خدا ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات دیکھو کہ جب جاننے والے منانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا رہے تو نہ جاننے والے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ نہ جاننے والے ہلا گلا چاہتے ہیں، رونق چاہتے ہیں، اس لیے جاننے والوں کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی فنکشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہو اسے بڑے مقدس انداز میں ضرور کیا کریں، تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، ورنہ لوگ تو یہی کچھ کرتے رہیں گے، بیل گاڑی زندہ آباد مرد آباد اور ڈھول ڈھمکے کرتے رہیں گے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اب تو بزرگوں کے عرس پر بھی ایسا ہوتا ہے، مثلا دھمال ہے، دھمال اسلام کے شاعر اللہ میں سے تو نہیں ہے۔ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ کے دربار میں آپ کبھی گئے ہوں تو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانی ہو تو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، ہمیشہ ہی مناؤ، اور اس طریقے سے مناؤ کہ اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہو اور تقدیس پیدا ہو اور ادب پیدا ہو، تاکہ بچوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر روشنی پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے بے ترتیب کر دو۔ اس جلوس سے حکومت والوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اس سے حکومت کچھ دیر پا ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران نیک لوگ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہوئے ہیں، لوگ جھنڈیاں لے کے دیتے ہیں۔ ایسا شخص مہنگا بیچتا ہے اور بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، گھٹیا مال فروخت کرتا ہے اور مال میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکن جھنڈیوں کے پیسے ضرور دیتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دو۔ ایسے آدمی کو اتنا کہو کہ غور کرے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ دیکھ بھائی، تیرے کارخانے کی بنی ہوئی چائے ہم نے پی ہے لیکن اس میں کوئی ذائقہ نہیں نکلا۔ کہتا ہے کہ گلہ نہ کیا کر، تیرے کارخانے کی بنی ہلدی میں بھی تو کھا رہا ہوں، بالکل زہر ہے۔ کھانا آپ نے 2 وقت کا ہی کھانا ہے، پھر رخصت ہو جانا ہے۔ کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں ملا جو 4 وقت کھانا کھا سکے۔ آپ کے معدے تو ویسے ہی خراب ہیں، آپ خوراک کی بجائے دوائی کھاتے رہتے ہو۔ ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ صرف نظر آتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ ضرورت تک پیسہ پیسہ ہے، لیکن ضرورت کے بعد آنے والا پیسہ بیکار سی چیز ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا تھا،
ہمارے پیر صاحب نے دعا کی اور کہا پھل فروٹ بیچو۔ میں نے فروٹ کی دکان کھول لی، پہلے خربوزے بیچے، پھر دوسری چیزیں۔ اب اللہ کے فضل سے میری اپنی دکان ہے اور روزانہ 1000 روپے کی آمدن ہو جاتی ہے۔ سیل بڑھتی ہے، آمدن بڑھتی ہے، رونق لگی ہے۔ اب وہ کرتا یہ تھا کہ 20 روپے والی چیز 50 روپے میں بیچتا تھا۔ اب اپنے بھائی سے زیادہ منافع اپنے پیر صاحب کا نام لگا کر لے لیتا تھا۔ اس میں نہ تو پیر خوش ہوتا ہے اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ کہیں تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ نہ چل پڑنا۔ اس بات کا اندیشہ ہے، اس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد بناتے ہوئے آپ بہک جاؤ، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے آپ پر یادیں منانے کی پابندی لگ جائے۔ آج جس طرح ہوتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عرس پر کہ عرس منانے والے کسی آدمی نے کشف المحجوب نہیں پڑھی، منانے والے بھاٹی گیٹ تک جلیبی کھا کے آ گئے اور کہتے ہیں سبحان اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہے۔ سبحان اللہ، کیا جلیبی ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ، جلیبی سے کیا تعلق داتا صاحب رحمۃ اللہ کا؟ پھر کہتا ہے کہ چلو رونق میلہ بھی دیکھیں۔ اب اس نے رونق میلے کا نام داتا صاحب رکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں لے کے جا رہی، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ پھر آج کا دن آپ کے لیے مبارک ہو گیا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج نصف شب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھوں گا اور میں فلاں وقت درود شریف پڑھوں گا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں تقلید کرتا ہوں اور میں بھائی کو معاف کرتا ہوں، اور یہ کہے کہ ایک آدمی کو میں نے تکلیف دی تھی اور آج کی وجہ سے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، ایسی صورت میں آج کا دن مبارک ہے۔ آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو، نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع بھی کرتے ہو، اس کی گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے ہو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ یہ سب اتنا مکینیکل نہیں ہے، یعنی یہ محبت مشین کی طرح نہیں ہے۔ آپ کا دل کہے اور آپ کی روح کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھا جائے، غور سے پڑھا جائے، آنسوؤں سے پڑھا جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روزانہ پڑھا جائے۔ اب میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی نظم سناتا ہوں۔ مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا و دین آئے، چراغ طور آئے زینت عرش بری آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، 2 عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ وہی حامیم و طٰہٰ ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، وہ کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، انسان کامل ہیں، خدا خود میر مجلس ہیں، محمد شمع محفل ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، در و دیوار طیبہ کے خوشی سے جگمگاتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ملائک حور و غلمان راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں، جبین آسماں جھکتی ہوئی سوئے زمیں آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، 2 عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا،
یہ جاں ان کی، یہ دل ان کا، صفت ان کی، کمال ان کا، یہ دن ان کا، چراغ ان کے، فراق ان کا، وصال ان کا، غلام کمتری واصف علی کو ہے خیال ان کا، محمد کی غلامی میں قلوب العاشقیں آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات اتنی ساری ہے کہ آپ سب درود شریف پڑھو اور ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحم فرمائیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ انتشار ہو گیا ہے، آدمی آدمی سے الگ ہو گیا ہے، فرقہ فرقے سے الگ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے طبقے الگ الگ ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملت مٹ جائے۔ دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اکٹھا فرمائیں، ملت کو اکٹھا فرمائیں، ان کو پھر عہد رفتہ کی طرف رجوع عطا فرمایا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، اسی طرح آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رحمت للعالمین کرے تاکہ ہمارے اندر سارے انتشار دور ہو جائیں۔ یہ دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس امت پر ملت پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب ہیں اور بادشاہوں میں بادشاہ۔ جس انداز سے اپروچ کرو گے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملے گی۔ محبت سے کرو، دل سے دنیا داری آرزو نکال دو، پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائیں گے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں، واقعی چراغوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روشن ہو۔ یا اللہ ہم خالی تقریب منانے والی قوم نہ بن جائیں، خالی جلوس نکالنے والی قوم نہ بن جائیں، خالی جلسے کرانے والی قوم نہ بن جائیں۔ ان جلسوں اور جلوسوں میں اگر وہ روح ہے تو یہ جاری رہیں، اگر نہیں ہے تو انہیں بند کرا، یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا اللہ روح والی بات نافذ فرما تاکہ صداقت کے ساتھ اسلام کا بول بالا ہو، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔